اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لیول 4 کا آج لیکچر نمبر 18 ہے، اور لیکچر نمبر 18 کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر لیول کے اندر ہم ایک ایک پاؤ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ اس لیول میں ہمارا پہلے اس پارے کا تیسرا پاؤ ہے اور 15واں اس کا پیج ہے، اور لاسٹ پیج ہے۔ پہلا اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا اشارہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جوڑوں میں جدائی کا، یعنی جو شیاطین کے ذریعے جو سحر کا کام کیا کرتے تھے، اور ان کا الٹیمیٹ جو ہے نا وہ نتیجہ جس کو وہ چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ جو میاں اور بیوی کا آپس کا تعلق ہے اس کو خراب کیا جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اندر لڑائی جھگڑا اور فساد کروایا جائے۔ اور شیطان کو بھی یہ چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، جیسے کہ شاید آگے حدیث مبارکہ بھی آئے، نہیں آئے گی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اور اس کو ٹی پی آئی طریقے سے آپ اس جو ہے نا وہ فنگر پہ شو کر سکتے ہیں۔ اور آج کی آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کے اندر جو ہمیں چیزیں سمجھ آئیں گی، اس کا اہم جو نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی اور بچوں کی زندگیوں میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جادو بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے خیر اور شر کا، ان کا آپس میں ہمیشہ سے جو ہے نا وہ رہے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول رکھا ہے، اور یہی تو اصل میں امتحان ہے جس کے اندر سے گزر کے انسان نے جانا ہے اور جنت یا جہنم کا مستحق بننا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو وہ چیز نہیں ہوتی، پھر بھی ظاہری بات ہے کلی اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ بھی کنسیپٹ کم از کم کلیئر ہونا چاہیے۔ اور شادی شدہ جو آپس کا تعلق ہے اس میں دیکھیں یہ واحد ایسا تعلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جھوٹ بولنا بھی جائز کہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بات چاہتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چاہتے ہیں کہ ان کا آپس کے تعلق کو خراب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر تعلق خراب ہوتا ہے تو یہ ایک تعلق خراب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے متاثرین بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کا گھر بھی متاثر ہوتا ہے اور اس کا خاندان بھی، دو بڑے بڑے خاندان متاثر ہوتے ہیں اور آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ اگر آپ دیکھتے ہیں پچھلا پورا 100 سال آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس نے کس طریقے سے کیپٹلزم کی کوکھ سے جنم لینے والا جو ہے نا وہ حقوق نسواں کا جو نعرہ ہے وہ کیسے حقوق نسواں سے ہوتا ہوا آزادی نسواں، اور آزادی نسواں سے ہوتا ہوا آزادی رائے، اور آزادی رائے سے ہوتا ہوا میرا جسم میری مرضی، اور میرے جسم میری مرضی سے ہوتے ہوئے ایل جی بی ٹی کیو، اور ایل جی بی ٹی کیو سے ہوتے ہوئے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے جو دانشور ہیں یورپ کے اور ادھر ادھر کے، وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اس وقت کہ ہم نے جس راستے کو اپنایا ہے یہ نہایت خوفناک راستہ ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس راستے نے ہمارے خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے، ہمارے بچوں کو متاثر کر دیا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ جو ہے نا وہ کہیں پہ جو ہے نا وہ چائلڈ ہوم میں رہ گئے ہیں، ان کی تربیت متاثر ہے، اور بچوں کو اپنے والدین کا صحیح احاطہ نہیں ہے، والد کا نہیں صحیح طریقے سے پتہ، والد کو جو ہے نا وہ ایک والدہ کو ایک ریلیشن میں نہیں رکھا گیا، اور اس کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے بعض اوقات کوئی تیار نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب یہی جو والدین ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور کمانے کے قابل نہیں رہتے، ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، اور عجیب و غریب ایک سما ہے جو نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ چیز بھی ایک الگ سے جو ہے نا وہ چیلنجیبل رہی کہ کس طریقے سے ان کو لباس سے کیا، اور بے لباس کے بعد ان کو کس طریقے سے ان تمام ایکٹیویٹیز میں اور سیکس ورکر کے طور پہ، اور کس طریقے سے، چونکہ کیپٹلزم یہ بات چاہتا ہے کہ ہمیں جو جو ہے نا وہ جابس کے لیے لوگ ملیں، وہ لوگ ہمیں بالکل مناسب سے پیسوں میں مل جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت کی ابھی بھی پے اگر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ مسلم کنٹریز ہیں چاہے وہ غیر مسلم کنٹریز ہیں، ان میں اگر آپ پے کا احاطہ کرتے ہیں تو پے کے اعتبار سے عورت کو ہمیشہ نیچے ہی رکھا جاتا ہے ابھی تک بھی، حالانکہ ایکویلنس کے رائٹس کے جو ہے نا وہ نعرے بلند کرنے والے بھی یوز کرتے ہیں۔ اصل میں پتہ یہ لگتا ہے کہ کیپٹلزم جو ہے یعنی سرمایہ دار نظام، وہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ جتنا مجھے جو ہے نا وہ پیسوں میں ورکر ملے گا اتنا زیادہ میں یہاں سے سرمایہ جنریٹ کر سکوں گا۔ تو اس نے اس چیز کی جو ہے نا وہ سیگریگیشن کیے بغیر کہ مرد ہے عورت ہے، ایک الگ ہی پیرائے میں اس کو لے کے گیا،
اور اس کا اینڈ رزلٹ جس طریقے سے نکلا وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے مد مقابل اسلام کا جو طریقہ کار ہے مرد و عورت کے بارے میں معاشرتی سسٹم کے حوالے سے وچ از ویری امپورٹنٹ، جس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کے اندر خوبصورتی کیا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ اسٹرانگسٹ پارٹ کیا ہے اس کا، اور اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے خزائن کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں۔ جب تک انسان کو یہ بات کا پتہ نہ ہو تو اس کو یہ بات پتہ نہیں لگے گی کہ مرد و عورت کے آپس کے تعلق کو کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز آپ کو پتہ کہ جب کوئی قوم علم سے بے بہرا ہو، خاص طور پہ کتاب اللہ کے علم سے، تو پھر وہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ سے خاوند اور بیوی کے درمیان لڑائی کروائی جائے، فساد کروایا جائے، اور یہ تعلق کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے، توڑا جائے، کمزور کیا جائے، ویک کیا جائے اور کچے دھاگے کی مانند کیا جائے۔ تو میں نے ایک الگ جو اس آیت کی پرسپیکٹیو ہے اس کی طرف آپ کو لے کے جانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کم از کم آپ کو عصری جو چیلنجز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس پہ میں نے صرف اشارتاً گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کو مزید ایکسپلور کرنا یہ آپ کے ہینڈ پہ ہے۔ تو اس کو ذرا آگے چلتے ہیں، اس کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن، اور پھر ذرا اس کا جو ہے نا وہ دوسرا پارٹ سوری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ جی، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اور وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، یعنی وہ جو ہاروت اور ماروت جو ہے نا وہ فرشتے تھے ان سے، اور باقی جو وہاں سکھاتے تھے۔ ظاہر بات ہے معاشرہ پورا تباہ ہوا پڑا تھا جادو کے اندر، اور وہ جو سیکھتے تھے ان دونوں سے، وہ علم یہ ہوتا تھا خاص طور پہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ وہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان کہ کیسے ان کے تعلق کو کمزور کیا جائے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو نقصان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا اگر اذن نہ ہو تو پہنچ نہیں سکتا، اس لیے اللہ پر اعتماد بندے کو پورا کامل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول پہ جادو کیا گیا، آپ کو پتہ ہے اس کا اثر کتنا کو ہو گیا، بہت کم، ایک لائٹ سا اثر تھا کہ اللہ کے رسول بعض اوقات کچھ چیز بھول جاتے تھے کہ ایک کام کیا ہوتا تھا، باقی اس پہ زیادہ اثر نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم بھی کروا دیا۔ تو یہ اصل چیز ہے، انسان کی جو پروٹیکشن ہے وہ جو ہے نا وہ تعوذات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط ہے، تعلق ہے، جب تک رہتا ہے تو یہ باقی چیزیں اس پہ افیکٹ نہیں کر پاتی۔ جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بیرونی چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچائیں انہیں اور نفع دے انہیں، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے وہ چیزیں سیکھتے تھے۔ فرشتوں کی جانب سے تنبیہ کے باوجود سلیمان السلام کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے طریقے سیکھیں۔ اس میں ایک اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار ہو چکا تھا۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں ابن ماجہ میں 1977 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس سے رتبے میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا بگاڑ پھیلائے نا۔ ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے نا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ خامد ہیں یا بیویاں ہیں، تو وہ بیویاں بعض اوقات دوسروں کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہیں، مطلب کوئی اور ہے نا تعلق تو اس کے ساتھ بڑا خوش ہے، خامد کے ساتھ ہمیشہ لڑائی، اور خامد ہے بعض اوقات اپنے دوست یاروں کے ساتھ بڑا خوش اور بیوی کے ساتھ لڑائی، بات سمجھتے ہیں، اور ڈیفینیشن یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بڑا چنگا اخلاق ہے۔ بھائی اخلاق جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرنے کا جو پیمانہ سننا نے بتایا وہ ذرا چیک کریں۔ فرمایا نبی کے سامنے کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، یعنی پتہ اس کا لگے گا اخلاق کا جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے اصل میں جو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے بندہ جہاں پہ کہ آپ اپنے، چونکہ گھر والوں کے سامنے تو انسان کو اگر
جو ہے نا وہ پھر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آڑ نہیں ہوتی تو وہ اس کی اصل باہر جو ہوتے ہے ایک آڑ ہوتی ہے نا، ایک بندے کو ایک گیپ ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، گھر میں تو نہیں ہوتا. تو اصل اخلاق جو ہے نا وہ اخلاق جو ہے وہ اصل میں اس کا جو ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں. تو اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی بیوی اپنے خاوند سے اور خاوند اپنے بیوی سے ہر وقت جھگڑا کرتے رہیں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ شیطانوں کا جو سردار ہے اپنا تخت جو ہے نا وہ پانی پہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، مختلف کام بتاتے ہوں گے نا، کسی نے گالی دے دی، نماز چھڑوا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ شیطان کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں کیتا. جب اس کو ایک شیطان آ کے کہتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی کی طرح لڑائی کروائی، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کے درمیان طلاق کروا دی، طلاق جدائی ہو گئی، تو وہ اٹھ کے ملتا ہے اور اس کو شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے کام کیا اصل جو کام کرنے والا تھا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس حوالے سے بندے کو بڑا کانشیس ہونا چاہیے. تو یہ ہے آیت مبارکہ جو آج ہم نے پڑھنی تھی. اسماء دیکھ لیتے ہیں. زوج ایک پہلا اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع ازواج ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ بھائی تھوڑی طبیعت بھی خراب ہے نا. چلیں، زوج جو ہے اس کی جمع ازواج ہے، اور اس کے بعد ذرا آ جاتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کی طرف. جی کون بتائے گا آپ میں سے 3 حروف والے صحت مند افعال کون سے ہیں اس میں؟ جی فیتعلمون یہ ہے نہیں ہے. اچھا آگے یفرقون ہے نہیں ہے. سر ینفعہم ہے. ہاں ٹھیک ہے. نفع ینفع، نفع. فاتحہ یفتح کے وزن پہ، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا نفع ینفع، انفع نافع منفوع نفع. اور اس کے بعد آپ کا آ گیا 3 والے کمزور افعال. کمزور میں آپ کا آ گیا باذن کا. اذن جو ہے نا وہ اتنا ہے تو یہاں پہ تو اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا استعمال ہوتا ہے سمع یسمع کے وزن پہ. اذن یاذن، ٹھیک ہے. اذن، اذن، معذون اور اذن. اور ذرہ یا ذرو بھی جو ہے وہ آپ کا وہ ریپیٹڈ ورڈ میں کمزور ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو اسی کیٹیگری میں لیا جاتا ہے، 4 حروف والے میں نہیں لیا جاتا. تو ذرہ یا ذرو ذرہ، ٹھیک ہے. ظن یا ظن ظن، ظان مظنون ظن. ذرہ یا ذرو ذرہ، ذار مضرور ذر. اور اس کے بعد مزید فی میں اگر دیکھتے ہیں تو آپ کا یہ یتعلمون ہے، یفرقون ہے. تو یتعلمون میں پھر آپ دیکھیں کہ تعلم یتعلم ہے. تعلم یتعلم جو ہے یہ تدبرہ کے وزن کے اوپر ہے. تو تدبرہ یتدبر، تدبر، متدبر، متدبر، ٹھیک ہے، اور تدبر. اور اسی طریقے سے آپ کا یفرقون، فرق یفرقو کے وزن پہ ہے. صاف پتہ لگ رہا ہے علامہ یعلم. اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اتنا ایزی ہے تھوڑا سا نا مزید فی کو، اگر آپ غور کریں. اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ نے لفظ لن کا استعمال پڑھا تھا جو ہے نا وہ ثلاثی کے اوپر. اس میں آپ نے اسٹرانگ جو ورڈز ہیں اور جو ویک ورڈز ہیں ان کے اوپر. اب ذرا مزید فی کے اوپر ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. عمل تو سیم ہوگا نا، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. یہ پورا آپ نے چارٹ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا. یہ پورا پیکیج ہے جو آپ کی پچھلے کئی لیکچرز کی سمری ہوتی ہے نا، کہ آپ یفعلو سے آپ جب لم، لما، ان، من، ما، لی، فل، ول آتا ہے تو اینڈ سے ساکن کر دیتے ہیں. اور یفعلو کو لن، ان، اللہ، لی آتا ہے تو آپ اینڈ سے زبر دے دیتے ہیں. اور لام و نون تقید آتا ہے تو یہ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کی سمری ہے ایک طریقے سے نا، اس کو یاد کرنے کی سمری یہ ہے. اس کو دیکھنے کی سمری کے بھی آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کیا پڑھ لی ہے، یہ ہے اس کو لرن کرنے کی سمری. اور اس کے بعد آگے آپ کا مزید فی کے ساتھ لفظ لرن کیسے داخل ہوتا ہے. مزید فی ایک ہم لے لیتے ہیں اسلم یسلم. اور اسلم کے ساتھ کون پریکٹس کروائے گا جی بغیر دیکھے؟ جی کون ہے جس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ افشان کریم، آپ ذرا جی پریکٹس. لن يسلم، لن زبردست. يسلم، لن تسلم، لن أسلم، لن تسلموا، لن نسلم، لن تسلم. دیکھیں آپ تھوڑا سا غلط کر گئے. جو جمع کے سیکھے ہیں نا اس میں وہ زبر نہیں دیتا ہے، اس میں تو اینڈ سے وہ جو نون ہوتا ہے وہ گرا دیتا ہے. آپ نے پکڑ کے اس کو بھی زبر دے دیا. تو لن یسلم، لن یسلمو ہی آئے گا، ٹھیک ہے، جی اس طریقے سے. تو ترجمہ اس کا ہوگا وہ ہرگز حکم نہیں مانے گا، ٹھیک ہے. عربی بول چال میں بھی اس کا اسی طریقے سے استعمال ہوگا. حل یسلم، کیا وہ حکم مانے گا. لن یسلم، وہ ہرگز حکم نہیں مانے گا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس کی جمع کے ساتھ یہ آپ کئی دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں. اب آپ ذرا قرآن کریم میں اس کا یوزز دیکھ لینا. جیسے آتا ہے قال لن ارسلہ معکم.
اب لن ارسلہ، اگر آپ ارسلہ اصل میں دیکھتے ہیں تو یہ ارسلو ہے، ٹھیک ہے، معذرت ہے، ارسلہ یرسلو سے ارسلہ یرسلو ارسلو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ چونکہ یہ کیا کہتے ہیں اسے مجھول ہے، پیسیو وائز ہے، تو اس میں ارسلو ہو گیا، ارسلو ہونا چاہیے تھا، لام کے اوپر پیش ہونی چاہیے تھی، لیکن لفظ لن نے کیا کر دیا، اس کے آگے زبر دے دی، تو یہ کیا ہو گیا قال لن ارسلہ معکم، گویا آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ زبر کیوں آئی ہے، ٹھیک ہے، کیا کہا ہرگز نہ بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، لن ارسلہ معکم، ٹھیک ہے، ہرگز نہ بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ۔ اب اور دیکھیں ایک اور ہے قرآن کریم میں حتیٰ کا استعمال آ گیا، لن کا استعمال بھی آ گیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اب یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ لفظ لن کا استعمال آیا تو تنالو نہ اصل میں تھا، نون گر گیا، لن تنالو ہو گیا، تنفقو نہ تھا تو نون گر گیا، تنفقو ہو گیا، یہ چیز سمجھنے والی ہے، اوکے۔ اب ایک اور مزید فی کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اختلف یختلفو کے ساتھ، تو یہ کون پریکٹس کروائے گا جی؟ جی ہما ندیم تفضل۔ تو یہ ہوگا لن یخلف، لن یخلفو، اوہو لفظ تو لن، دیکھو، جی سر، لفظ دیکھو کیا ہے، یخلف ہے، سوری سر، لن یختلف، لن یختلفو، لن تختلفا، لن اختلفو، فو نہیں بھی خواہ، اختلفا، لن تختلفو، لن نختلفا، لن تختلفا۔ زبردست، ٹھیک ہے، تو وہ ہرگز اختلاف نہیں کرے گا، یہ معنی بنے گا۔ تصور کیجئے ہم اللہ کی کتاب میں اختلاف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حل یختلفو، کیا وہ اختلاف کرے گا، ٹھیک ہے، لن یختلف، ہرگز وہ اختلاف نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کر چکے ہیں۔ اس کی مزید فی کمزور کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، مزید فی آپ کا اسٹرانگ والا ہو گیا، ایک کمزور دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے آتا، ٹھیک ہے، اس نے دیا، آتا یوتی، آتی، موتن، موتن، ایتا، ٹھیک ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا بن جائے گا، کون کرے گا اس کی؟ روبینہ آپ ذرا ٹرائی کریں اس کو۔ لن یوتیا، زبردست، سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لن یوتو، ٹھیک ہے، لن توتیا، ہوں لن اوتیا، ہوں لن توتو، ہوں لن نوتیا، لن تو، ڈر ڈر کے کیوں کر رہی ہیں، کر ہی جائیں۔ لن توتیا، ہاں چلیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں صحیح کیا نا آپ نے، لن یوتیا، لن یوتو، لن تؤتیا، لن اوتیا، لن تؤتو، لن نوتیا اور لن تؤتیا، اور وہ ہرگز نہیں دے گا، وہ سب ہرگز نہیں دیں گے، آپ ہرگز نہیں دیں گے، میں ہرگز نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تصور کیجئے کہ ہم رشوت دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو حل یوتیا، حل یوتی، کیا وہ دے گا رشوت؟ کیوں بھائی، جواب کیا آئے گا؟ لن یوتیا، لن ہاں جواب آئے گا لن، لن ملے گا، لام نون یا کے ساتھ ڈائریکٹ، لن یوتیا، ٹھیک ہے، لن یاتیا ہوگا، لن یو، یوتیا، بھائی یوتیا، یوتیا کا جواب یوتیا آئے گا نا، جو آپ تو کتنی دفعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، پریکٹس ہوگی آپ کی کافی دفعہ، جیسے یضربو ہے، حل یضربو، تو جواب بھی کیا آئے گا، لا یضرب، لا یضربو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جواب آئے گا۔ اگر غائب کا سیغہ ہے تو جواب بھی غائب میں ہوگا، حاضر کا سیغہ ہے تو پھر جواب چینج ہوگا، یعنی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں تو پھر وہ جو جواب دینے والا چونکہ وہ متکلم بن جائے گا، جب اس کا رسپونڈ کرے گا تو پھر متکلم کے طور پہ یوز ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کو ذرا سمجھ کے بات کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہو گیا۔ ایک آیت دیکھ لیتے ہیں اسی کی مثال جو ان کی ہے، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ اب یہاں پہ یؤتی تھا اصل میں، ان کی وجہ سے کیا ہو گیا، یؤتی اللہ، یؤتیہ اللہ، یہ ہو گیا نا، تو یہ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے آپ کی۔ اب یقولو تھا اصل میں، ثم نے کیا کر دیا، ثم یقولہ، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیز آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اب ذرا فعل مضارع میں جو تبدیلی آتی ہے یہ اس کا پورا سٹرکچر آ گیا کہ اصلی حالت فعل مضارع کی یہ پہلی لائن میں شو ہو رہی ہے. لم، لما، ان، من، ما، لی، فل، ول جب داخل ہوتا ہے تو یہ اس کی حالت کیسے تبدیل ہو جاتی ہے. لفظ لن، ان، اللہ، لی داخل ہوتا ہے تو کیسے اس کی حالت بن جاتی ہے. اور لام و نون تاکید داخل ہوتا ہے انتہائی تاکید کے لیے تو کیسے اس کی حالت بن جاتی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے